والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفسیر کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اطاعت باری تعالی اور اطاعت رسول پہ کلام شروع کیا تھا۔ اطاعت کا آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کوئی حکم ارشاد فرمائیں، جب ہم اس حکم کو اس کے تقاضے کے مطابق بجا لاتے ہیں تو سمجھ لیں یہ ہے اطاعت، اور ایسا بندہ مطیع اور فرما بردار کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اگر کوتاہی کریں گے تو جیسے جیسے کوتاہی بڑھتی چلی جائے گی اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بعض اوقات فرض کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کے حکم میں شدت ہوتی ہے، اس کو ترک کریں گے گناہ کبیرہ ہوگا۔ کبھی واجب ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا حکم ہلکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ذمے میں لازم کیا جاتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اصرار کریں، بار بار کریں تو کبیرہ بنتا ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ مختلف احکام جو قرآن عظیم میں بیان کیے گئے، ایک مرتبہ ہمیں ان پر بھی ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں یہ جانیں کہ قرآن پاک میں کس کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، اور انہی میں سے ایک حکم نماز کا بھی ہے، جس کے بارے میں میں تفصیلی کلام عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نماز جیسی عظیم عبادت جس کی امپورٹنس میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں، اور مختلف جگہ سے آپ سنتے بھی ہیں، جنہیں سننے کے بعد بعض ہمارے بھولے بھائی بہن کہتے ہیں یعنی نماز کے بارے میں تو ہم پہلے بھی سن چکے تھے۔ تو سن چکے تھے یہ ایک الگ چیز ہے، اور سننے کے بعد عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو کس نے یہ کہا کہ خالی شرعی احکام کو سن لینا کافی ہے؟ قرآن عظیم میں اسی لیے مضامین کو بار بار بیان کیا گیا ہے، بہت سے نبیوں کے واقعات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، بعض مخصوص مضمون پر مشتمل آیات کو بار بار لایا گیا ہے، اسی لیے کہ ایک دفعہ پڑھیں، دل پر اثر ہو، انسان عبادت شروع کر دے، پھر غفلت آ جاتی ہے، پھر کہیں اور مقام سے پڑھے، پھر وہی مفہوم سامنے آیا، پھر دوبارہ انسان مائل ہو جائے۔ تو مقصود بار بار بیان سے یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی درمیان میں غفلت آ گئی ہو تو وہ غفلت دور ہو، اور دوبارہ انسان چاق و چوبند ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات سے بے نیاز ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کر بھی لیتے ہیں تو کوئی کارنامہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شاید ہم نے متاثر کر دیا یا اس پر کوئی احسان کر دیا، نہیں، وہ ذات بے نیاز ہے، اس کے تو پوری کائنات میں ذرہ ذرہ اس کی پاکی بولتا ہے، اس کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ آپ اور میری کیا اوقات ہیں کہ ہم اگر تھوڑی بہت معمولی سی عبادت کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی معاذ اللہ محتاجی ختم کرنے کا باعث بن جائے، یا اللہ تعالیٰ اگر ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی مایوسی گھیر لے۔ لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ ایسے عوار ذات بشریہ سے بالکل پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ بشر نہیں، وہ تو خالق بشر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عوار ذات سے پاک و صاف ہے، لہٰذا ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا نفع، اس کا فائدہ آپ کو مجھے خود ہوتا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم عبادت کو اختیار کریں، اور اگر ہم دور ہٹ گئے ہیں تو دوبارہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جیسے اگر ہمارا بچہ ایک ہماری نافرمانی کرے تو ہماری تمنا ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ ہم سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرے، پھر وہ دوسری بھی کر لے تو پھر بھی یہ تمنا باقی رہتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو جائے کہ ہر چیز میں نافرمانی کر رہا ہے، تب بھی ماں باپ کی تمنا یہی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ لوٹ کر آئے۔ اور اگر وہ بچہ واقعی نادم ہو کے، شرمندہ ہو کر، رو کر اپنے ماں باپ سے پاؤں پکڑ کر معافی طلب کر لے اور واقعی اپنی اصلاح کر لے تو ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، بلا تمثیل اور بغیر قیاس کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی معاذ اللہ دل ہو، اور جس طرح ہمارے اوپر کیفیات وارد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، کریم ہے، وہ تو ماؤں کو رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن اس کا غضب اور اس کے عذابات اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن اگر وہ بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ماں سے کہیں زیادہ، جیسے ماں ایک آگے بڑھ کر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ پھر عموماً آپ دیکھیں اس میں فرق کیا ہے، اگر ماں اپنے سینے سے لگائے گی نا تو تھوڑا بہت شکوہ ضرور کرے گی کہ اب آ گیا نا تو نے مجھے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، اب وہ ہاں ہاں ماں میں نے ایسا کہا تھا، یہ وہ، پھر ماں معاف کرے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ بے نیاز ہے، میں نے کہا نا وہ اثر قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ ہماری نافرمانی سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اللہ کا دل ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ دل دکھا ہوا ہے تو پہلے اس دکھن کو ختم کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان عوار ذات سے پاک و صاف ہے۔ یہاں پر تو بندہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کر رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اس طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کہ نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، اور بعض اوقات نہ کوئی عذاب ہے، فوراً اللہ تعالیٰ معاف فرما کر اسے دوبارہ انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے پایاں رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ ابھی میں کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، بلکہ اس کو چاہیے کہ دیر نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے درمیان میں موت آ جائے، فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور مطیع و فرما بردار بن جائے۔ تو یہ 5 وقت نماز بوجھ نہیں ہے، 5 وقت نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں بارہا آپ کو جملہ کہہ چکا ہوں، یہ 5 سمجھ لیجئے چیکس ہیں جو ہم میدان محشر میں کیش کروائیں گے۔ جو جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادات کرتا ہے، اتنا ہی اس کو آخرت میں بڑا انعام ملے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ 2 بھائی تھے جن میں ایک شہید ہو گئے اور دوسرے بھائی ان سے 1 سال کے بعد طبعی موت مرے تھے، فوت ہوئے تھے، طبعی موت۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ میدان محشر میں آئے ہیں، شہید آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں نے ان کو روک دیا، کہا کہ ٹھہرو، پہلے وہ بھائی جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر شہید کو داخل کیا گیا۔ اب جب صبح آپ نے خواب سنایا تو چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خواب بالکل سچے ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ نفس و شیطان کی قید سے پاک و صاف تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو نفسانی یا شیطانی خواب نظر آئیں، انہیں تو رحمانی خواب ہی نظر آتے تھے، اس لیے بڑے وثوق سے وہ خواب سنا کر آپس میں بحث کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں بحث ہو گئی کہ شہید تو بڑا افضل ہوتا ہے، تو یہ کیسا خواب تھا کہ بعد میں 1 سال بعد فوت ہونے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا؟ تو اب اس بحث کا فیصلہ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ خواب صحیح تھا یا نہیں تھا، ایک ہی ذات وہاں موجود تھی اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ سرکار سے معلوم کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب بالکل حق اور سچ ہے۔ اس کے مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے بھائی کو ہی پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے بتاؤ کیا انہوں نے 1 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھیں، اتنے روزے نہیں رکھ لیے تھے؟ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں نے ان کو وہ مقام دلا دیا جو ان کے بھائی شہید کو بھی حاصل نہیں ہوا اور وہ پہلے داخلے جنت کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معاملہ، آپ غور کریں کہ بسا اوقات انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ان میں اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ انسان اس کی رضا کے لیے عبادات اختیار کرتا ہے تو اس کے درجے شہیدوں سے بھی بعض اوقات اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج نماز پڑھ لیں، آج اس کے لیے مشقت اٹھا لیں، آج اس کے لیے نیندیں قربان کر لیں، آج اس کے لیے دوستوں کی محفل کی لذت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ لیں، آج اس کے لیے اپنے میچز وغیرہ کو ترک کر دیں۔ 5 7 10 منٹ ہی تو لگتے ہیں نماز میں، لیکن کل انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دیکھیں گے کہ موت کے وقت، پھر قبر میں اور میدان محشر میں، اور پھر جنت کی طرف جاتے ہوئے کس قدر لذتیں اور سرور حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں جیسے انسان کو موت آتی ہے یہ دنیا کے سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں، یہ بے مزہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب آخرت میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا تھا اور سن کے اس نے صحیح طریقے سے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین حاصل ہو جانا۔
کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین جس چیز کا حاصل ہو وہ چیز آتی ہے، تو پھر وہ دنیا کی بے ثباتی اس کو نظر آتی ہے کہ واقعی یہ تو عارضی دنیا تھی، اور یہاں کا تو جو انعام ہمیں نظر آیا وہ ایک سراب اور ایک دھوکے کی طرح تھا۔ جیسے صحرا کے اندر لوگ جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا آپ کبھی لانگ روٹ پہ جائیں سخت دھوپ کے اندر، تو آپ دور روڈ پہ دیکھیں ایسا لگے گا پانی ہے، اور ایسی صحرا کے اندر جو سفر کرتے ہیں انہیں لگتا ہے دور پانی ہے، لیکن جب آپ چل کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شعاعوں کی وجہ سے روڈ پر ایک چمک سی نظر آ رہی تھی، حقیقتاً کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مرنے کے بعد یہ دنیا ایسی نظر آتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقت کا سامنا کرے اور اس سراب سے باہر نکلے، اس دھوکے کی دنیا سے باہر نکلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کر لے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لذتوں کو دور رکھے، اس کی ایسی راحتوں اور ایسے مزوں کو اپنے سے دور رکھے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو آپ کو تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں، اگر یہ 50 کی 50 فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا ذرا سوچئے۔ ابھی تو ہم 5 میں کہتے ہیں سردیوں کے اندر کہ یار ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم 50 کیسے پڑھتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ نے اس امت کی بعد وفات بھی وہ امداد فرمائی ہے، وہ تصرف فرمایا ہے کہ قیامت تک کا ہر مسلمان اس سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں، سرکار جا کے نماز کو کم کرواتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تصرفات جاری ہوتے ہیں اور بعد وفات بھی جاری ہوتے ہیں جن سے امت کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ بہترین مثال اس چیز کی کہ بعد وفات بھی تصرفات جاری ہوتے ہیں اور بعد وفات بھی دنیا سے رخصت ہو جانے والے نیک بندے زندوں کی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، میں نے بنی اسرائیلیوں کو بڑا آزمایا ہے، یہ آپ کی امت کہاں یہ 50 نمازیں پڑھے گی، ان لوگوں نے بھی میری بڑی نافرمانی کی ہے، تو ان میں تھوڑی کمی کروائیں۔ تو ایک روایت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی عرض کی، پھر گئے، پھر درخواست، پھر 5 کم، اس طرح 9 بار معاملہ ہوا اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں۔ 45 نمازیں، آپ غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان جائیں کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی، مسلمان امتی کی مدد کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین بڑی مدد فرماتے ہیں، بڑا کرم فرماتے ہیں۔ میرے سرکار نے 45 نمازیں معاف کر دی، اور اس سے ہر مسلمان، ہر اسکول آف تھاٹ والا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کی امداد کا انکار نہ کریں، ان کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہیں۔ لہٰذا 45 نمازیں معاف ہوئیں، سرکار 5 لے کر واپس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی عرض کی کہ آپ جائیے، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی، میں نے بنی اسرائیلیوں کو بہت آزمایا ہے، وہ اس میں عبادات کے معاملے میں پورے نہیں اترے، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی اتنی دفعہ میں نے درخواستیں کی ہیں تو اب شرم آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا میرے بھائی اور بہن ذرا غور کریں کہ جو ان 5 نمازوں کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں، تمام تر احسانات اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی عطا کرتا چلا جائے، اور ہم اس کی صرف یہ 5 فرض کردہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں، انہیں بوجھ سمجھیں، ان کے بارے میں برے کمنٹس پاس کریں، چہرے کے رنگ بگڑ جائیں، چہرے کے اوپر نفرت کے آثار، کراہت کے آثار نمایاں ہوں، اگر مؤذن صاحب کی اذان کی آواز بہت زیادہ بلندی کے ساتھ کان میں ٹکرائے تو ہم بیزار ہو جائیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ایسے مسلمان کو ذرا اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے اور ہم جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کریں۔ یہ حیا ایمانی کی کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔
ہمیں اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ تو 5 نمازیں صرف لیکن ہمیں بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ پر 50 نمازیں فرض کی تھیں لیکن اب 5 رہ گئیں، گویا کہ آپ کی سفارش پر 5 رہ گئیں، لیکن جب آپ کے امتی ان 5 نمازوں کو ادا کریں گے تو میں انہیں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرماؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہماری 10 نمازوں کے برابر ثواب دلواتی ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا صدقہ ہے کہ جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور بالفرض براہ راست اللہ تعالی ہم پر احکام نازل فرماتا تو 50 نمازیں تھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، دیکھیں کمال تو اللہ کا ہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کمال میرے رب کا ہی ہے، لیکن وہ ذات بھی تو با کمال ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کو ظاہر کرنا پسند فرمایا، اسے آپ بے کمال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کا بھی بہت بڑا کمال ہے، اگرچہ یہ کمال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، تو 5 نمازیں 50 نمازوں کا ثواب۔ تو اب ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کے برابر، تو 10 نمازوں کی جو فضیلت ہمیں حاصل ہونی تھی وہ انعام ایک نماز پڑھنے پر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بتائیے کون سی نعمت چاہیے ان احکام میں، اور کتنی آسانیاں ہمیں درکار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں ایک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ دیکھ کتنی آسانی، یعنی جہاں پر ہمیں نماز کا وقت ملتا ہے تو کسی مخصوص عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ ہم گاڑی روک لیتے ہیں، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، تو اگر یہ کنڈیشن ہوتی کہ پہلے آپ مسجد تلاش کریں وہیں پہ جا کے نماز پڑھیں تو اور آزمائش تھی، لیکن اب یہیں پر آپ مصلی بچھائیں، بس زمین ناپاک نظر نہ آ رہی ہو، اس تحقیق کی بھی حاجت نہیں کہ پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں، اگر ناپاکی نہیں ہے تو پاک ہی ہے، آپ نماز پڑھ دیں نماز ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں مخصوص عبادتوں میں جا کر ہی عبادت ہو سکتی تھی، باقی جگہ پر نہیں۔ یہ اللہ کا اتنا کرم ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا